اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اہالیان کراچی، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں، تحریکی ساتھیوں، آج کے اس مظاہرے میں شامل ایک ایک محب وطن پاکستانی شہری، میرے میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ مودی سرکار اور مودی مائنڈ سیٹ نے جو کیلکولیشن کی اور اعداد و شمار کی غلطی کی ہے، اس کا انشاءاللہ سب سے بڑا بھگتان پورا بھارت بھگتنے جا رہا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کی زمین کو خون سے رنگنے کا منصوبہ بنایا ہے. پاکستان کے معصوم بے گناہ شہریوں کا خون ناحق بہانے کا منصوبہ بنایا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ مودی مائنڈ سیٹ یہ بات سمجھ لے کہ یہی وہ مائنڈ سیٹ تھا جو 1947 میں بھی موجود تھا، اس سے پہلے موجود تھا، اور اسی لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے قائم کیا. آج یہی مائنڈ سیٹ ہمارے اس تاریخی عمل، جدوجہد اور قربانی کو 100% سچ ثابت کرتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارا 100% درست تھا، صحیح تھا. پاکستان بنانا اور قائم کرنا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا فیصلہ آج ثابت ہوا ہے. انشاءاللہ کہ الجھا ہے پاؤں یار کا، بلکہ الجھا ہے پاؤں مودی کا. جنت کشمیر میں الجھا ہے پاؤں مودی کا، جنت پاکستان میں لو آپ اپنے دام میں بھارت آ گیا انشاءاللہ تعالی. ارے 47 میں ہم نے ایک پاکستان بنایا تھا. انشاءاللہ اس مرتبہ تمہاری جو خارجہ محاذ پر، داخلی محاذ پر ناکامیوں کا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی. اور اب کی دفعہ یہ مس ایڈونچر، یہ مہم جوئی بھارت کے اندر اور پاکستان کے قیام کی صورت میں انشاءاللہ تعالی برآمد ہوگی. بھارت کے اندر اور پاکستان بنیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا خیال ہے آپ کا؟ درست یا غلط؟ اب یہ بھارت کی تقسیم کا، بھارت کی ٹوٹ پھوٹ کا، بھارت کے مظلوم عوام اور بالخصوص اقلیتیں جس طرح مودی مائنڈ سیٹ کے جبر، ناانصافی میں جس طرح کے احساس محرومی، احساس بیگانگی اور احساس عدم تحفظ کا شکار ہے، اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. انشاءاللہ اس مرتبہ تمہیں اور زیادہ بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. یہ وقت
ثابت کرے گا سال 2025 اس خطے میں بڑی تبدیلیوں کا سال ہے۔ ارے ابھی تو صرف تمہارے پائلٹس نے منع کیا ہے، انڈین ایئر فورس نے منع کیا ہے کہ جتنے اچھے جہاز دے دو، اگر ٹریننگ نہیں ہے، جذبہ ایمانی نہیں ہے، حوصلہ، جرأت اور بہادری نہیں ہے، تو میں نے ایک روز پہلے اسمبلی میں کہا تھا کہ بیٹا پہلگام کے ریٹیلیشن میں بالا کوٹ آئے تھے، ایک جہاز اور پائلٹ گرا کر گئے تھے، اب کی دفعہ آؤ گے تو انشاءاللہ پورا انڈین ایئر فورس کا اسکواڈرن نیچے اتاریں گے انشاءاللہ تعالی، پورا انڈین ایئر فورس کا اسکواڈرن نیچے اتاریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس اسکواڈرن کے ساتھ اور یہ جو اسکواڈرن اترے گا یہ صرف اسکواڈرن نہیں ہے، یہ بھارت کی جارحیت، بھارت کی جنونیت اور وحشت، بربریت اور دہشت اور سفاکی اور انسانیت سوزی سے جو بھرا اصل چہرہ ہے مودی مائنڈ سیٹ کا، بھارت کے جنون کا، انشاءاللہ سارے نقاب ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ درست یا غلط، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، تو رافیل آزما، ہم جگر آزمائے۔ کیا کریں گے؟ میں آج اس احتجاجی مظاہرے کے تمام شرکا، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، بھائی بہنیں جو یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری، آپ کو پاکستان کی بقا اور سلامتی کس قدر عزیز ہے۔ اتنے سخت موسم میں پورے ملک میں اس سے بڑا مظاہرہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں نہیں ہوا جو کراچی میں ہوا ہے۔ آپ کو زبردست خراج تحسین۔ یار یہ پرچم سارے نیچے کر دو، جو یہاں کے کیمرے ہیں یہ پیچھے تک، ہمارے جو جلسے کے شرکا ہیں، ابھی تو صرف آدھے ٹاؤن آئے ہیں، 15 ٹاؤن ابھی راستے میں ہیں۔ یہ جگہ میرے خیال میں ناکافی تھی، مزار قائد کے سامنے مظاہرہ کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگر نوبت آئی، ضرورت پڑی تو اگلا جلسہ، اگلا احتجاجی مظاہرہ انشاءاللہ مزار قائد پر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر کل حیدرآباد میں جلسہ ہوا، ایک بڑا مظاہرہ کل حیدرآباد میں ہوا۔ میں حیدرآباد کے شہریوں، حیدرآباد کے بیٹے اور بیٹیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے، پاکستان بنانے والے اور ان کی موجودہ نسل، انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج بھی یہ علم تھاما ہوا ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، تو اسی علم کو، اسی عزم کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر جب پاکستان بنانے والے، ان کی موجودہ نسل اور پاکستان کی ترقی کا انجن، پاکستان کی معیشت کا مرکز اور اس کے یہ محنت کش عوام، محنت کرنے والی بیٹیاں، جفا کش بھائی، محنت کرنے والے بیٹے جس قوم میں موجود ہوں، تو پھر اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں،
اپنی افواج کے ساتھ غیر مشروط کھڑے ہوئے ہو. کوئی اگر مگر نہیں, کوئی اف اور بٹ نہیں. آج ایک برا وقت ہے پوری قوم پر, پورے ملک بلکہ اس خطے پر. اس مرتبہ جو ریشہ دوانی کی گئی ہے, جو سازش کی گئی ہے, خدا کی قسم یہ ہماری پریڈکشن ہے کہ یہ صرف بھارت پاکستان کی جنگ اور اس خطے کے امن کو خطرہ نہیں, بلکہ یہ پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے. یہ جنونی, جنگی اور جارحانہ مودی کا مائنڈ سیٹ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افواج پاکستان چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم ملک جس طرح پوری ہماری جو فورسز ہے, ایئر فورس, آرم فورسز اور پاکستان نیوی, ان کو جس طرح فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, جس طرح پوری قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں, جس طرح لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں, اگلے مورچوں میں جا رہے ہیں, میں انہیں بھی خاص طور پر زبردست خراج تحسین پیش کروں گا. افواج پاکستان کے ایک ایک فوجی کو, ایک ایک جانباز کو خراج تحسین پیش کروں گا. پاکستان کے عوام, پاکستانی قوم جس طرح 47 میں جس جذبے سے سرشار تھی, 1965 میں جس جذبے سے سرشار تھی, آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح متحد, منظم اور متحرک ہے. جب افواج پاکستان, اس کی پشت پر پاکستانی قوم اور سب سے بڑی بات پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, سیاسی اکابرین اپنے تمام اختلافات کو پسے پش ڈال کر آج پوری قوم کے ساتھ, قوم کی آواز سے ہم آواز ہیں, قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کے بعد ٹیکنیک, ٹریننگ, ٹیکنالوجی, فیتھ, جذبہ ایمانی اور کریج اوور فیئر, حوصلہ, ہمت اور جرات. تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا. 3 رافیل, ایک ایس یو میگ 29 اور ایک ایس یو جس طرح گرایا ہے, جیسی پریسیشن. ہمارے 50 طیارے فضا میں تھے, ان کے 80 طیارے فضا میں تھے, ہمارے 50 کے 50 اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے, محفوظ بحفاظت اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ گئے. 80 میں سے اس مرتبہ ان کے 5 گرا کر آ گئے. یہ ہے پریسیشن, یہ ہے مہارت, یہ ہے جرات, یہ ہے تربیت. میاں یہ صرف رافیل لے لو, میگ 29 لے لو, کیوں فرانس کی کمپنی کو بدنام کراتے ہو, ایسے ایسے پائلٹ بٹاتے ہو اور پھر منع کیا تو آج 26 ڈرون بھیج دیے. ان کا حشر, ان کا بھی منہ اسی طرح کالا ہوا جیسے ان کے 5 طیاروں کا منہ کالا ہوا. الحمدللہ 26 کے 26 ڈرون نیچے گرائے اللہ کے فضل و کرم سے. خارجہ محاذ پر ناکامی پر ناکامی. بنگلہ دیش کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا, بنگالی بھائیوں کو دبا کر رکھا, حسینہ واجد کو مسلط کر کے رکھا اور کہا 2 قومی نظریہ ڈوب گیا جب مشرقی پاکستان الگ ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر بحر بنگال سے, بے آف بنگال سے 2 قومی نظریہ پھر سر اٹھا رہا ہے. مظلوم بنگالی بھائیوں نے اٹھا کر منہ پر مار دیا حسینہ واجد کو, مودی کے منہ پہ مار دیا. اب گھر میں لے کر بیٹھے ہوئے, اپنے ملک نہیں جا سکتی, وہ وہاں اس کو بٹھایا ہوا ہے. یہ تمہاری خارجہ پالیسی کا حال.
یہ تمہاری داخلہ پالیسی. ارے بھائی انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہ پلوامہ میں بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا اور پہلگام بھی انٹیلیجنس فیلئر. حملہ نہ ہونے سے روکا تم نے, نہ اس کے بعد کوئی سراغ دیا, کوئی ثبوت, کوئی ایویڈنس, کچھ نہیں. بس پاکستان فوبیا ہے. پاکستان اعصاب اور حواسوں پہ سوار ہے. یہ حالت ہے تمہاری ہے. اقوام متحدہ کو بھی اپنا اب کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھائی جو ملک ایک جنونی ریاست بن جائے, بھائی اسے کوئی لگام دے گا نہیں دے گا, اس کے ہاتھ پیر کوئی باندھے گا نہیں باندھے گا. جسے بار بار مرگی کا دورہ پڑے اسے کوئی نہ کوئی انجیکشن اور ٹیکا تو لگانا پڑے گا نہیں. جہاں تک ہمیں کرنا ہے ہم کریں گے. بیٹا آ جائے. ابھی کے نندن تھا اس کا نام, ابھی نندن آیا تھا پہلے, بڑی مچھوں والا, جاگ گیا, گر گیا, نیچے زندہ آ گیا, ایک کپ چائے پی کے چلا گیا. اس مرتبہ پورے اسکاٹ لینڈ کو نہ صرف چائے کی پیالیاں پلائیں گے بلکہ انشاءاللہ ہر قسم کی چائے تیار ہے. چائے والے کو بھیجیں گے, چائے والا جو وہاں برسر اقتدار ہے. کراچی کی کڑک چائے بھیجیں گے, کوئٹہ کی دودھ پتی بھیجیں گے, کشمیر کی گلابی چائے بھیجیں گے, اور سب سے بڑھ کر مسالے والی چائے بھیجیں گے. سب کچھ بھیجیں گے, لیکن ٹیکا بھی لگا کے بھیجیں گے انشاءاللہ. ٹیکے کے بغیر کام نہیں چلے گا. ارے کینیڈا میں جا کے ایک سکھ رہنما کو مار دیا. اتنا غرور. ابھی تو G20 میں آئے ہو یار, G8 میں جانے کی تیاری کر رہے ہو, اور یہ غرور کا عالم جیسے پوری دنیا کے بادشاہ. اس علاقے کی جو ہیجمنی, جو توسیع پسندانہ عزائم ہے, انشاءاللہ یہ پانی کی بندش, یہ آخری سنگین اور فحش غلطی ہے جو مودی سرکار اور مودی مائنڈ سیٹ نے کی ہے. مودی مائنڈ سیٹ نے آخری غلطی, کیونکہ پوری دنیا کا کوئی شہری, کوئی حکمراں, کوئی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی رہنما, کیا یہ ممکن ہے کہ پانی کی بندش کو انڈورس کرے, اسے سیکنڈ کرے, اس کی حمایت کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پوری دنیا نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ کئی سو سالوں کے بعد ایک بین الاقوامی یزید پیدا ہوا ہے, ایک عالمی یزید پیدا ہوا ہے جس نے کشمیر اور پاکستان کو کربلا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ بقا اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں, آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں. سٹیزنشپ ایکٹ بھارتی شہریوں کو بھارتی شہریت سے محروم ساری اقلیتوں کو. کیا جنونیت ہے, کیا وحشت ہے, کوئی حد ہے؟ پھر اس کے بعد اسی طرح اگر آپ ان کے سارے اقدام دیکھیں ایک کے بعد ایک, تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مس ایڈونچر ہے, مس کیلکولیشن ہے. خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں کہ یہ بھارت کے سیکولر بھارت کے تابوت میں یہ اقدام, پانی کی بندش انشاءاللہ سیکولر بھارت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. اپنے ہی ہاتھوں سے بھارت کی ساکھ کو, بھارت کی امیج کو, اس کی معیشت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا. یہ غرور کہ آرٹیکل 370 ڈیلیٹ کر دیا, ختم کر دیا. جواہر لال نہرو جنہوں نے سنتاس معاہدہ کراچی میں کیا ایوب خان کے ساتھ, تم نے اس کی دھجیاں اڑا دی. بین الاقوامی معاہدہ, عالمی سرپرستی اور ضمانت میں ہونے والا معاہدہ, اسے تم نے اڑا دیا, تنسیخ کیا یک طرفہ طور پر.
वर्ल्ड बैंक को भी नोटिस लेना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूं यूएनओ को भी अब प्लेबिसाइट को भी जिंदा करने का वक्त आ गया। उन्हीं करारदादों को अगर हाथ पैर ना बांधे गए, ये जो पागलपन और जुनून है पूरी दुनिया ने, तो खुदा की कसम ये पूरी दुनिया का हम तबाह बर्बाद कर देगा ये मोदी माइंडसेट। मैं जो 26 शोहदा परसों, बल्कि परसों अटैक में जो शहीद हुए, एक एक शहीद को दिल की गहराई से सलामे अकीदत पेश करता हूं। अफवाज पाकिस्तान के एहलकार, एयरफोर्स, पायलट्स, तमाम उनके सरबराह, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं। और ये पेशकश भी करता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो कम से कम कराची और हैदराबाद से लाखों नौजवान और रजाकार इंशाअल्लाह ताला हम अफवाज पाकिस्तान के साथ अगले महाजों पर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर जरूरत पड़ी। तो पानी की बंदिश, अव्वल तो उनके पास ना इतनी स्टोरेज है, ना इतना जखीरा करने का इंतजाम। अभी तो उनके अगले भी इंशाअल्लाह पानी बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये सोचना, ये इक़दाम उठाना, एक आलमी माहिदे की तंसीख एक तरफा तौर पे करना, ये पूरी दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग है। ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम नहीं, ये पूरी दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग है। अब मेरे बाकी 15 टाउन मुझे नहीं पता आ गए नहीं आ गए, लेकिन जो आए तैयार रहें हर तरह के हालात के लिए। पागलपन और जुनूनियत का मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि हिम्मत और हौसले से लड़ा जाता है। फव्वारा चौक से भी आगे लोग, समंदरी समंदर है लोगों का, ठाटे मारता हुआ आज मेरे कारकुनों ने, कराची के शहरियों ने जिस तरह एक मैसेज दिया है, ये कराची से मुंबई और मुंबई से सीधा न्यू दिल्ली, दिल्ली ये मैसेज गया है। अल्लाह के फजलो करम से बाज ना आए बेटा तो और मैसेजेस भी आएंगे तुम्हारे पास। अब झंडे खोल दें, लहरा दें। मैं आखिरी 2 अशार पढ़ता हूं कि फिजाओं में न ढूंढ तू, न ही मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकारो हूं, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूं नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज ताजिर बिरादरी, मेरे माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। ये जज्बा कायम है कि हमारे साथ अक़लियतें किस तरह हैं, बराबर के हुकूक के साथ, और वहाँ अक़लियतों का क्या हाल है ये जरा सा वहाँ के लोगों से मालूम करें। कश्मीर में क्या हो रहा है मालूम करें। 90,000 कुर्बानियां दहशत गर्दी का शिकार हो के हमने दी है, तुमने नहीं दी मोदी, तुम्हारी फौज ने नहीं दी, हमने दी है। हमारे शहरियों ने, हमारी अफवाज ने ये कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी के खिलाफ। और आज मैं एक बात और कर दूं, आखिरी बात, कि मियां ये जो अल-कायदा, तालिबान और ISIS जो है, मैं दावे से कहता हूं कि ये जो हिंदुत्ववाद और RSS का जो नजरिया है, ये अल-कायदा, तालिबान और ISIS की इंतहा पसंदी और जुनूनियत से भी कई 100,000 गुना आगे है। हमें इस जुनूनियत को भी रोकना है। हर तरह की जुनूनियत, तशद्दुद, हम जंग के हामी नहीं, हम अमन पसंद सुलह जो हैं। लेकिन अगर
ہمیں مجبور کیا گیا. ابھی ہم نے اپنا حق کے دفاع استعمال کیا ہے, ہم نے حق کے جواب استعمال نہیں کیا. اور اسی میں بیٹا تمہیں ڈرون بھیجنے پڑے انشاءاللہ تعالی. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ میں ہوں نام لیوا حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. پاکستان پاکستان پاکستان, افواج پاکستان. بہت شکریہ.